بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ نوشین افطار, ایکٹنگ چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس. تھینک یو سو مچ نوشین جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ بڑی الارمنگ آپ نے ظاہر ڈسکشن ساری ہوئی ہے, اور ایک آپ کی رکن بتاتی ہیں آسیہ کہ جی اس کی شواہد بھی وہ پیش کرنے کو تیار ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا نمبرز ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیوں خواتین میں یہ بڑھ رہا ہے نشہ؟ بہت شکریہ صدف انسائم. بالکل یہ دیکھیں, جب آپ گراس روٹ پہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہو تو جس طرح آپ کو باقی جو ہیں مسائل سے آپ کی آگاہی ہوتی ہے, اسی طرح یہ ڈرگس کا جو ایکسٹینسو یوز ہے بچوں میں, نوجوانوں میں, اور خاص کر کے اب خواتین میں بھی یہ بھی بڑا کامن ہو گیا, اور یہ بہت الارمنگ ہے. کیونکہ پہلے تو ڈرگس کے لیے آپ کو کوئی خاص پیڈلر ہوتا تھا, لوگ وہاں جا کے تو خرید لیتے تھے. اب سنا ہے کہ جو بائکس ہیں ان کے اوپر رائڈرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ جا کے ڈرگس جو ہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, گھروں میں. تو یہ بہت سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. ہماری جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی ہیومن رائٹس کی, اس میں یہ جو معاملہ ہے یہ زیر بحث آیا, اور میں آئی پی ایف کی صدر ہوں, ینگ پارلیمنٹرین فورمز کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اور بچوں میں جو ہے اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور جس طرح اس کا جو ہے یوز بڑھ رہا ہے روز بروز, یہ پوری فیملی کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے, جنریشنز کو تباہ کر رہا ہے. تو اس کی روک تھام پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے جو ہے منسٹری آف ہماری انٹیریئر اور ایجوکیشن کے ساتھ ہم مل کے اس پہ کام کریں گے, تاکہ اس کی جو ہے وہ ریگرس اور بڑی ریپڈ جو ہے وہ مہم ہم اس کا آغاز کریں. کیونکہ آئس کا جو نشہ ہے یہ صرف آپ کا صرف ایک نشہ ہی نہیں ہے, یہ سوسائڈز کی, مرڈرز کی, تھیفٹس کی کاز بھی جو ہے یہ بات. ایگزیکٹلی. اور نوشین صاحبہ, اب یہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ جو مین اسٹریم ڈرگز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہوتا تھا, بٹ اب جس طرح سے ایڈیبلز آ رہے ہیں, کوئی گمیز کی فارم میں ہے, کوئی چاکلیٹ کی فارم میں ہے, کوئی لالی پاپس ہیں, کون سی منشیات آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, اور یہ وائٹ چاکلیٹ ٹائپ ڈرگز, ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ یہ بالکل ہماری ایک ممبر ہیں جی کمیٹی کی آسیہ صاحبہ, انہوں نے یہ کل جو ہے پوائنٹ سب کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ یہ چیز اب ان نوٹس نہیں جا رہی. دیکھیں, برائیاں بہت پرانی جو ہے معاشرے میں چل رہی ہیں, اور پہلے ایک آئس کریم آتی ہوتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے, تو اس کی ایک بڑی اویئرنیس کیمپین چلی تھی. اسی طرح کی اب گمیز ہیں, کوئی چوئنگمز ہیں, کوئی لالی پاپس ہیں, جو کہ یہ لوگ کینٹینز پہ اور کوئی جو سامان بیچنے والے ہوتے ہیں یہ بیچتے ہیں, پھر وہ بچوں کو ان کی عادت ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کنٹینیوٹی اس کی جو بائنگ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ رہتی ہے پائپ لائن میں. بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں سے بڑی کھل کے اس پہ بات کرنی چاہیے, میڈیا پہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ کوئی ایک اویئرنیس کیمپینز ریگولر چلنی چاہیے, کیونکہ میں یہی اپنے کہتی ہوں کہ بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہیں یہ ڈرگس. کچھ لوگ چند روپے کے لیے تو یہ بیچ دیتے ہیں, لیکن اس کے جو لانگ افیکٹس ہیں اور جو لائک لاسٹنگ افیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ مضر ہیں. نوشین, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے ہم یہاں پہ ازیوم کے بیٹھے ہیں کہ جو بچیاں ظاہر ہے کسی ایسے ایجوکیشن ادارے میں پڑھ رہی ہیں جہاں پر بہت ہی امیر بچوں کے, امیر والدین کے بچے آتے ہیں, وہاں پہ شاید یہ سب ہوتا ہوگا. لیکن مجھے بتائیے گا آپ کے اسٹیٹس کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیونکہ ظاہر ہے کو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, گرلز بوائز کا سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, تو کیا یہ ایسے اداروں میں بھی پہنچ رہا ہے جہاں پہ صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں, یا گھر بیٹھی خواتین جو جاب نہیں کرتی ہیں, جو ہاؤس وائف ہیں, کیا ان تک بھی یہ استعمال بڑھ گیا ہے؟ بالکل بڑھ گیا, اور صدف یہ کوئی سیگمنٹ وائز نہیں رہ گیا کہ امیر تک کا جو ہے وہ خرید رہا ہے اور جو لوور انکم ہے یہ نہیں خرید رہا. یہ ہر جگہ پہ پہنچی ہوئی ہیں ڈرگس. اور یہ جو چھوٹے مطلب یہ لوور انکم بچے ہوتے ہیں, یہ پھر آپ کو پتہ ہے چوریوں بڑھ جاتی ہیں, گھروں سے پیسے چراتے ہیں, مرڈرز کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ پھر خالی ڈرگ کا صرف یوز نہیں رہ جاتا, اس کی بائنگ میں جو پروسیجر آ رہا ہے یا جو چیزیں آتی ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہو گئی ہیں. اور نوشین صاحبہ, پھر اب آپ نے بتایا قائمہ کمیٹی میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا, تو پھر یہ جو صوبائی حکومتوں سے یا پھر وزارت صحت کے ساتھ مل کر کوئی فوری اقدامات, کوئی کہتے ہیں نا افیکٹو امیڈیٹ, کوئی شارٹ ٹرم پلان ابھی آپ لوگوں نے کوئی تجویز کیا ہے؟ بالکل ہم نے بنا لیا ہے. ہم نے جی کل ہی پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے لیٹر لکھا ہے, وہاں پہ تو بہت اچھا آلریڈی کام ہو رہا تھا, تو ہم نے ایجوکیشن منسٹر کو وہاں پہ لکھ دیا ہے, وائی پی ایف بورڈ کو, اور یہاں سے جو منسٹری ہماری لا منسٹری ہے وہ ان کو بھی لکھا ہے, تاکہ ہم مل کے صوبوں میں بھی جا کے بات کریں. کیونکہ اس میں صرف جو کام آئے گی وہ ہماری اویئرنیس کیمپینز آئیں گی, اور ہماری جو اسٹرانگ لیجسلیشن ہے
جس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بچوں کو جو ہے اس کی روک تھام کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم بالکل اس میں جائیں گے ایسی لیجسلیشن میں جہاں پہ ڈگری سے پہلے بچوں کا جو ہے یہ ڈرگ ٹیسٹ یہ ہم مینڈیٹری کروا دیں گے، کیونکہ اس کو روکنا اب اس ٹائم بہت ضروری ہے۔ اچھا 2025 میں کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، میڈیا پہ بڑا ڈسکشن میں رہا، وہ تھا مصطفیٰ عامر قتل کیس۔ اس میں بھی ہم نے یہ جو کوریئر کمپنیز ہوتی ہیں جو رائڈر کے تھرو جو پارسل پہنچ رہا ہے ان کے تھرو منشیات گھروں میں پہنچ رہی ہے، اسکول میں پہنچ رہی ہے، کالجز میں پہنچ رہی ہے، وہ رول سامنے آیا تھا، آپ بھی یہی ذکر کر رہی ہیں۔ ان کو ریگولیٹ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ چند ہی کچھ کمپنیز ہوں گی یا کچھ رائڈر ہوں گے جو یہ سروسز فراہم کر رہے ہوں گے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں نے انٹیریئر کمیٹی میں پہلے بھی اس مسئلے پہ نا بہت ڈسکشن کی ہے، اس میں ANF کو بھی ہم نے بلایا اور انٹیریئر کمیٹی میں تمام جو ممبر تھے ان سب نے اس کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ بیچ میں کوئی ایک ویو تھا وہ بہت کامن ہو گیا ہوا تھا، آئس کا نشہ بہت کامن ہو گیا، اور یہ پیڈلنگ جو ہے نا یہ آپ یقین کریں کہ ہر چوتھا پانچواں گھر جو ہے نا وہاں کا کوئی نہ کوئی جو فرد ہے وہ پیڈلنگ میں جو ہے انوالو ہوا ہوا ہے، تو رہنا تو سب نے یہی ہے۔ اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک تو لیجسلیشن پہ تو کام کر ہی رہے ہیں، دوسرا ہم نے ANF سے گزارش کی ہے کہ وہ اس کو بڑا جو ہے وہ کینلی آبزرو کریں، اور وہ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ پوری اس کی سرویلنس کے ساتھ جو ہے وہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ اب تو CCTV کیمراز کے تھرو پنجاب میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ وفاق میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ ایک تھورو جو ہے ہم ایک بریف بھی لیں گے اور اس کے بعد کوئی ہم ورک پلان کے تھرو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام بھی کریں گے، کیونکہ اس کو اب روکنا یہ تو میں کہتی ہوں یہ قومی فریضہ بن چکا ہے، تاکہ ہمارے بچے آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایٹ لیسٹ اس سے دور رہے۔ بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اور میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ ہم کچھ روایتی ڈرگز ہوتے ہیں جس طرح یہ آئس، چرس، میتھ، کوکین وغیرہ، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، پیرنٹس نے بھی دیکھے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جو آ رہے ہیں صدف، یہ جو ایڈیبلز آ گئے ہیں، اس میں ہیش براؤنیز ہیں، کسی کو ویڈ گمیز ہیں، پھر اس کے بعد ویڈ آئل والا پینز، یہ ویپس ہوتے ہیں، اس سے تو ہم جیسے کوئی بھی شہری جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میں کھل کے اس لیے بات کروں تاکہ پیرنٹس کو آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی ہو، اگر آپ کے بچے کے بیگ سے یا لنچ باکس سے یا آس پاس کسی جگہ سے مل رہے ہیں تو اس کو خود بھی ذرا تھوڑا چیک کریں، اس کو اسمیل کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بیہیویئر بڑا میٹر کرتا ہے، اس کا بیہیویئر پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں اور دیکھیں۔ اب یہ بات چھوڑ دیں کہ ہم اپنے بچے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، یہ جو مسلسل پارسل آ رہے ہیں نا ان پہ نظر رکھیں، پوچھیں، ضروری نہیں کہ آپ انہیں کھول کر ہی دیکھ لیں، آپ پوچھیں اور اپنے سامنے کھلوائیں کہ اس میں کیا ہے، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اب کہتے ہیں نا بہت ہو گئی ویسٹ کی باتیں کہ جی ہم یہ ڈسٹینس رکھیں گے، ہم اپنے بچے کو اسپیس دیں گے، سفوکیٹ نہیں کریں گے، آپ بچے کو بگاڑیں گے تو نہیں نا یہ سب کر کے، اتنی آپ اس پہ اپنے کہتے ہیں نا مانیٹرنگ رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔